میں تو اپنے لحاظ سے بات کروں گا کیونکہ ہمارا جو پچھلے ان کا سی ڈی ایف فنڈ تھا اس میں اس نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ اس سی ڈی ایف فنڈ میں پچھلے سال کی میں اولڈ ٹاؤن شہری خاص میں پیسہ دے دوں گا، اور الحمدللہ میں اس کے ساتھ تھا. ہم نے پورے جتنے بھی اولڈ ٹاؤن کے وارڈ سے اس میں انہوں نے 10 لاکھ روپیہ 80 لاکھ روپیہ واگزار کیا ہے. اب اس میں کام لگے گا، آپ کو نظر آئے گا. اور اس بجٹ میں بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ہمیں بارہمولہ ٹاؤن کے لیے کیا کیا پرائیورٹائز ہم نے کیا ہے. دیکھیے ایک ہی سال میں ہم لوگ ایکسپیکٹ کریں گے سب ہوگا، یہ ہوگا نہیں، کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ سی ڈی ایف فنڈس ہے، اس کو پوری کانسٹیٹوئنسی میں ان کو خرچ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس سال ہمارے بہت اچھے پروجیکٹس پائپ لائن میں. وہی تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا اور فائنانس منسٹر آف انڈیا سے یہی توقع، یہی نظریں ٹکی ہوئی ہیں ہماری کہ ہمارے لیے بھی، ہمارے ان امپلائڈ یوتھ کے لیے بھی ایک اسپیشل پرائم منسٹرز پیکیج آئے گا، جیسے مائیگرنٹس کے لیے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی اسی طرح. مجھے پوری امید ہے کہ حکومت نے جس طریقے سے کام کیا ہے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ گراؤنڈ لیول پر جڑی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے پری بجٹ سیشن جو یہاں پر چلایا، ہر ایک اسٹیک ہولڈر جو ہے اس سے بات کی، ان کے ذہن میں جو بھی پلانز تھے یا جو بھی وہ چاہتے ہیں اپنے شعبے میں جس طریقے کا ان کو بجٹ ہونا چاہیے، میں پوری امید ہوں کہ اسی طریقے کا ایک فرینڈلی بجٹ جو ہمارے عام لوگوں کے ضروریات ہیں ان کا بھی خیال رکھے گی، اور ساتھ میں جو ہماری پچھڑی ہوئی اکانومی جو ہے دن بدن جو پیچھے ہو گئی ہے ان 10 سالوں میں، کوشش کی جائے گی اس اکانومی کو آگے بڑھانا. جیسے ٹورزم ہے ہمارا، اس میں ہم کس طریقے سے اس اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں، یا ہارٹیکلچر سیکٹر ہے، ایگریکلچر ہے، یا کوئی بھی ایسا سیکٹر جہاں سے ہم ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے جو یوتھ ہے ان کو ٹیپ کر کے ان کے لیے روزگار کے نئی چیزیں لا سکتے ہیں، یا فیمیلز کے لیے کس طریقے سے ہم ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہر ایک شعبے کو، ہر ایک فیلڈ کو، ہر ایک خطے کو دیکھ کر پوری کوشش ہوگی سرکار کی، جس طریقے سے انہوں نے پریپریشنز کی ہے اس بجٹ کو لے کر. یہ جو بجٹ آئے گا کہ عام لوگوں کے جتنے بھی توقعات ہیں انشاءاللہ وہ پر امید ہے رہے کہ آنے والا بجٹ جو ہوگا ان کے لیے بہت ہی مفید اور اچھا ہوگا. بالکل، دیکھیے اسٹیٹ ہوڈ میں ایک انڈیپینڈنس سی ایم صاحب کی اور ان کے کاؤنسل آف منسٹرز کی ہوتی ہے، جو ان کی کیبنٹ ہوتی ہے، آف اٹس اون فلیجڈ پاورز ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو یو ٹی ہے، اٹ از آلویز جہاں پر بھی فائنینشیل امپلیکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر آپ نے پرمیشن لینی ہے، وہاں پر آپ نے ایکارڈ لینا ہے، وہاں سے آپ نے اپروول لینا ہے ایل جی صاحب کا. تو ہر کوئی چیز جس میں فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ ٹوریزم میں آپ کا ریونیو بڑھے، اگر آپ پالیسی بھی کوئی دیتے ہیں، اگر اس میں فائنینشیل امپلیکیشنز آ جاتی ہیں، جب تک ایل جی صاحب کے یہ اپروول نہیں ہوں گے آپ اس میں نہیں کر سکتے کچھ. ٹھیک اسی طریقے سے بزنس رولز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈسکریشنری پاورز ایل جی کے وہ ویل ڈیفائن ہو ایز پر دا آرگنائزیشن ایکٹ. ان کے کیا ڈسکریشنری پاورز ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ ہم یہ جانتے ہیں لا ان کے پاس ہے، پبلک آرڈر ان کے پاس ہے، آئی ایس وغیرہ یہ ان کے پاس ہے. لیکن جو ڈسکریشنری پاورز ہے اور کس طریقے سے اس حکومت کو آگے چلنا ہے اس کے لیے بزنس رولز کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر بزنس رولز بھی نہیں دے رہے، کم سے کم جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دل سے دل کی دوری ختم ہونی چاہیے، جموں کشمیر ہمارا تاج ہے، تو ڈیزرو کرتا ہے ایک ویل ڈیولپڈ، الٹریٹ نہیں ہے ہم بلکہ لٹریٹ کلاس یہاں پر ہے، یہ بھی دوسری اسٹیٹس کے زمرے میں آ جائے. کم سے کم اگر ہم دیکھیں گے جس وقت یہ یو ٹی نہیں تھا، گجرات کو یہ فائٹ دے رہا تھا، اس سے کافی آگے تھا بہت سارے شعبوں میں. تو ہم وہی گزارش آپ کے مادھیم سے کریں گے کہ جتنا ہو سکے کہ ریسٹور ہونا چاہیے اسٹیٹ ہوڈ، تاکہ یہاں کے لوگوں کے مشکلات کا بھی ازالہ ہو سکے. کیونکہ انہوں نے بہت 1989 کے بعد خصوصاً یہاں پر جانے کھوئی ہے، ٹرمائل کا شکار ہو گئے ہیں، جنگوں کا یہ شکار ہو گئے ہیں. لوگوں کو ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہاتھ سر پر رکھا جائے اور ان کے جو بیسک مدے ہیں ان کو ریزالو کیا جائے.